السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید کہ آپ تمام انشاءاللہ بخیر ہوں گے۔ ابھی ایک آدھ روز پہلے میں نے ایک تحریر لکھی تھی جس میں یہ حقیقت اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ سیاسی سطح پہ ہندوستان میں ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ ساتھ چلنے کا راستہ، کارگر راستہ ہے، اور اس ساتھ چلنے میں پریشانیاں کیا ہیں، کس قسم کی دشواریاں ہوتی ہیں، اس میں نزاکتیں کیا ہیں، یہ ساری باتیں اشارتاً بیان کی گئی تھیں، اور الگ تھلگ راستہ اپنانے میں آسانیاں کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا رونما ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارے کیے گئے تھے۔ اس تحریر پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، تو کچھ احباب نے سوالات بھی قائم کیے۔ بعض لوگ پرسنل پہ آئے اور بعض لوگوں نے واٹس ایپ وغیرہ بھی کیا، کچھ لوگوں نے باضابطہ باتیں کی، ڈسکس کیا، اور یہ جاننا چاہا کہ واقعتاً جو صورتحال ہے خاص طور سے ابھی کی، اس صورتحال میں سیاسی سطح پہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ اور عام طور پہ جب سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتا ہے۔ ہم مناقشہ کرتے ہوئے عام طور پہ اپنی سمجھداری یا جو اپنی گفتگو میں جو ٹھہراؤ ہونا چاہیے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ظاہر ہے سیاست کا اقتدار سے بڑا مضبوط رشتہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ گرمی وہاں سے بھی آتی ہے، لیکن ملت کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو سوچنے کے لیے اکٹھا ہونا یا ان سوالات پہ غور کرنا بہرحال ضروری ہے۔ ان سوالات پہ غور کیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ جب آپ ساتھ چلنے کا راستہ اپناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف کمیونٹیاں جیتی ہیں، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب میں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک ہی سماج میں سب سماج ہے، یعنی ایک ہی سماج ہے، وہ اس کے یہاں ڈویژن میں ڈویژن ہے، سب ڈویژنز ہیں، اور وہ سب مل کر کے ہندوستان بنتا ہے۔ یعنی ہم نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہندو مذہب کی بنیاد پر ایک اکائی ضرور ہے، لیکن اسی ہندو میں اپر کاسٹ ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، کاسٹ کا بیس ہے ان کے یہاں بہت مضبوط ہے، پھر جو اکنومیکل کلاسیفیکیشن ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر علاقائی تقسیم ہے، زبانوں کی تقسیم ہے، تہذیبوں کی تقسیم ہے، اور وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو ہم نیگیٹ نہیں کر سکتے، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ او بی سی میں دیکھ لیجئے تو او بی سی میں بھی سب کاسٹ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کے سارے لوگ ہیں۔ خود ایک مدت گزرنے کے بعد، منڈل کمیشن کے بعد، ان میں بھی ایلیٹ ایک پیدا ہو چکا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ان میں ایسا ہے جو لیگ بیہائنڈ کا شکار ہے، زیادہ نیچے رہ گیا ہے، تو وہ اب اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود دلتوں میں دیکھ لیجئے تو ان کے درمیان بھی تقسیم در تقسیم کی کیفیت ہے، پچھڑا تو اتی پچھڑا اور اتینت پچھڑا، مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں جن کے سہارے ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم لوگ جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ ایک اکائی کے طور پہ بحیثیت مسلمان کے ضرور ہیں، ایک اکائی اس حیثیت سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ خود مسلمانوں پہ غور کر لیجئے تو مسلمان بھی مختلف قسم کی تقسیمات کا شکار ہے۔ اشارہ بہت ہے، اور ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مسلمانوں میں جو تقسیم ہے وہ اسلامی ہو یا نہ ہو، لیکن سماجی سطح پہ وہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کو ماننے میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں۔ اب یہ ساری سچائی ذہن کے سامنے رکھیے اور اس کے بعد سوچئے کہ آپ کے لیے اسی سماج میں راستہ کہاں پہ بنتا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ سیاست کو صرف الیکٹورل پالیٹکس کے تناظر میں دیکھتے ہیں،
یعنی انتخابی سیاست کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی لیے سیاست پہ تب گفتگو ہوتی ہے جب کہیں پہ کوئی چناؤ ہونے والا ہوتا ہے, انتخاب ہونے والا ہوتا ہے. جب انتخاب وغیرہ نہ ہو رہا ہو تو ہم سیاست کو نہیں دیکھتے, جبکہ سیاست اور سماج کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر ہندوستان پہ اگر غور کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو جیت کر کے جو آپ کا نمائندہ جاتا ہے وہی دیش چلاتا ہے؟ تو یہ نادانی ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیش کو بیوروکریٹس چلاتے ہیں, اور بیوروکریسی میں جانے کے لیے اوپن کمپٹیشن ہے, آپ محنت کر کے جا سکتے ہیں, اس طرف ہماری توجہ نہیں رہتی ہے. دیش کو عدلیہ چلاتی ہے, اس کا حکم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. عدلیہ میں جانے کا راستہ اوپن ہے, وہاں ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. دیش کو انتظامیہ, پولیس انتظامیہ چلاتی ہے, وہ راستہ بھی اوپن ہے, محنت کر کے آپ جا سکتے ہیں. وہاں پہ جانے کے بارے میں جو راستہ اپنایا جانا چاہیے اس بارے میں ہم غور نہیں کرتے. تو آپ اگر غور کریں گے تو جو ملک چلتا ہے یا جو ایک انتظامیہ بنتی ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں, صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جو دیش کو کسی بھی سمت میں آگے لے جانے کا کام کرے. ہمارے یہاں لیڈرشپ بھی مختلف ہے اور وہ تمام اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ جو ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے, نہیں سمجھتے, یہ بھی ہماری نادانی رہی ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے لے کر کے جو کمیونٹی لیڈرشپ ہماری رہی ہے ان کے یہاں بھی یہ خامی رہی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی یا اس طرف ذہن نہیں لے جایا گیا. مختلف پارٹیوں کی اپنی سیاست ہوتی ہے, وہ آپ کو کس دائرے میں رکھنا چاہتی ہے یہ اس کا کام ہے, لیکن آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, کہاں تک جانا چاہیے, اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. تو سیاست کو صرف انتخابی سیاست تک محدود رکھنا یہ بڑی نادانی ہے. اس پہ ہمیشہ بات ہونی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکٹرل پالیٹکس کے علاوہ جو لیڈرشپ کوالٹی جہاں جہاں بنتی ہے اور جہاں اس کا کردار ہوتا ہے اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے مختلف خطوں میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایجوکیشن امپاورمنٹ کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے, تعلیم سے ہی دراصل ترقی کا راستہ کھلتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تعلیم کے راستے سے آگے نکلتے ہیں تو آپ سسٹم کا مضبوط حصہ بننے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. آپ مختلف جگہوں پہ جا سکتے ہیں جہاں لیڈرشپ کام کرتی ہے, جہاں آدمی کا بڑی جگہ پہ جا کر کے فیصلہ لے پانا آسان ہو جاتا ہے. ان جگہوں پہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ لاکھ اللہ ہنگامہ کرتے رہیے, آپ فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس لیے سمجھدار لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. باہر کھڑے ہو کر کے اللہ ہنگامہ کرتے رہیے, چلاتے رہیے, تو یہ بہت آسان ہے, اور لوگ جن لوگوں کو یہ آسان راستہ ڈھونڈنا ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کچھ چینجز لانے ہیں, کچھ اپنے راستے نکالنے ہیں, تو آپ کو سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے. اور لکھ لیجئے کہ صرف الیکٹرل پالیٹکس سے جو ایک لیڈرشپ تیار ہوتی ہے صرف وہی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی وہ تمام راستے ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا. آپ مطلب ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے, تو اگر آپ کارپوریٹ میں چلے جائیے, اگر پرائیویٹ کمپنیوں میں جا کر کے دیکھیے تو وہاں ایک بڑی لیڈرشپ ہے, وہاں خود ایک مطلب کیا کہتے ہیں بڑی دنیا ہے جہاں لوگ کماتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, عزت کماتے ہیں اور کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. ان تمام کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ سیاست اور سماج اور بزنس اور دنیا ان تمام کو جب آپس میں جوڑ کر دیکھیں گے تب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سیاست کا ایک پارٹ یہ بھی ہے جو الیکٹورل پالیٹکس ہے. ظاہر ہے کہ انتخابی سیاست کی اپنی بڑی اہمیت ہے, یہ بڑا جز ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں جب ہم سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان زاویوں کو ذہن میں رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب آپ آئیے, ہم جب سیاست کرتے ہیں ہندوستان میں, جب سیاسی سطح پہ بات کرتے ہیں اور خاص طور سے الیکٹورل پالیٹکس جو انتخابی سیاست ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خود ہندوستان کے تمام ورگوں کے لیے, ہندوستان کے تمام دیش واسیوں کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس سیاست کو آگے بڑھاویں جو سب کے ساتھ چلنے کا راستہ ہے, جو سب کو لے کر کے چلتے ہیں. تمام لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, اور جن کی جو نمائندگی بن سکتی ہے وہ نمائندگی ان کو مل سکے, اس کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ جو سیاست ہے عام طور پہ جس سیاست کو جس کی دعوے دار کانگریس رہی ہے یا اس طرح کی پارٹیاں جس کی دعوے دار رہی ہیں کہ مطلب تمام لوگوں کو نمائندگی ملنی چاہیے یا تمام لوگوں کے راستے ہموار ہونے چاہیے کہ وہ ترقی کر سکیں, بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بنیاد پہ, ڈسکریمنیشن کی کوئی بھی ایسی بنیاد جو کسی کی ترقی یا اس کے حقوق کو روکے, یہ راستہ صحیح نہیں ہے. سیاست کی وہ بنیاد ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے اور اسی میں دیش کا بھی بھلا ہے.
डिस्क्रिमिनेशन की कोई भी बुनियाद, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो या मजहब हो, वो देश के लिए भी और लोगों के लिए भी बेहतर नहीं है। अब इस तनाजुर में अगर आप देखिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, तो पूरी तारीख में आज़ादी से पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के 2 मरतबा सदर थे। इतने बड़े मजबूत लीडर थे कि कहा नहीं जा सकता, मतलब मुसलमानों ही के नहीं, कांग्रेस के बहुत बड़े मजबूत लीडर थे। इतने बड़े लीडर थे कि जब जो नाजुक तरीन मरहला था मुल्क का, उस वक्त भी वो कांग्रेस के सदर थे। लेकिन आज़ादी के बाद अगर आप मौलाना आज़ाद को देखिए तो ठीक है कि वज़ीर तालीमात हैं, लेकिन जो अपीयरेंस होता है एक लीडर का, जो पावरफुल अपीयरेंस होता है, वो आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद का नज़र नहीं आता है। वो पेशे मंज़र की बजाय पस मंज़र में ज़्यादा नज़र आते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फेडरल हिंदुस्तान की मजबूत फाउंडेशन कर सकते हैं, उनको मजबूत किया जाए। मौलाना आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम में उसकी तरफ बड़ी तफसील से लिखा भी है कि किस तरह उन्होंने ये कोशिश की कि नेहरू मजबूत रहें, ताकि बेहतर मुल्क, एक अच्छा मुल्क, अच्छी बुनियादों पे मुल्क तामीर हो, जहां तमाम क्लास के लोगों को, तमाम जमातों और गिरोहों के लोगों को तरक्की करने के रास्ते मिल सके, मौके मिल सके। ये जो सियासत थी मौलाना आज़ाद की आज़ाद हिंदुस्तान में, ये लगभग इस सियासत पे तमाम हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम लीडरान हर खित्ते के उसी रुख पे चलते रहे हैं। आप देख लीजिए कि कांग्रेस में भी हमारे बड़े लीडरान रहे हैं, लेकिन जो ड्राइविंग सीट है उस पे आमतौर पे बैठने की सलाहियत हमारे यहाँ नहीं रही है, लेकिन हम दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में लगातार बने रहे हैं, और वहाँ से रास्ते भी निकले हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकले। बाद में जब लोहिया जी या जेपी तहरीक आई या वीपी सिंह वगैरह ने हुकूमत बनाई, या जब क्या कहते हैं कास्ट बेस सियासत को फ़रोग मिला और समाजी इंसाफ का नारा लगाया गया, तो उन तमाम में हमने अपनी हिस्सेदारी दी उनको। जब ये लगा कि ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, ये देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ऐसे तमाम लीडरान का साथ दिया। हमारा जो भी पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप थी उसने साथ दिया, और साथ लेकर आगे बढ़ने का हमारे यहाँ रास्ता रहा है। एक मौके से हम जेएनयू में थे, तो ऐसी ही डिबेट जब सियासी चली, तो एक हमारे गैर मुस्लिम दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को बीजेपी से बैर क्यों है, क्यों वो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये आप एक गलत सवाल कर रहे हैं। ये सवाल आपको बीजेपी लीडरशिप से करना चाहिए, बीजेपी से करना चाहिए कि भाई मुसलमान आपको क्यों वोट नहीं देता है, या मुसलमान आपको अपना लीडर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये सवाल आप मुसलमानों से करने की बजाय आप खुद बीजेपी से कीजिए। तो थोड़ा सा चौंके। हमने कहा कि आप ये बताइए कि यूपी में मुसलमान मुलायम सिंह यादव को या मायावती को अपना लीडर मानता है, बिहार में मुसलमान लालू प्रसाद यादव को या नीतीश कुमार को अपना लीडर मानता है, बंगाल में मुसलमान ज्योति बासु को या बाद में ममता बनर्जी को अपना लीडर मानता है, या इसी तरह से मुख्तलिफ मतलब रियासतों को देख लीजिए, मुसलमान किसी न किसी हिंदू को ही अपना लीडर मान रहा है। तो जब मुसलमान ऑलरेडी एक हिंदू को अपना लीडर मान रहा है, तो ये सवाल तो अपने आप से आपको करना चाहिए, या बीजेपी को खुद से करना चाहिए कि जो मुसलमान लालू प्रसाद यादव को या मुलायम सिंह यादव को या मायावती को या ममता बनर्जी को या क्या कहते हैं एक मुद्दत तक वो नेहरू को और इंदिरा गांधी को अपना लीडर मानता रहा है, वो आपको लीडर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, या वो आपके साथ जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये आपको खुद से सवाल करना चाहिए। मुसलमान तो वो है कि हिंदुस्तान का कि उसने जिन्ना को रिजेक्ट किया, वो तो किया। बाद में जब ये कोशिश हुई कि मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पर सियासत की जाए, तो यहाँ के मुसलमानों ने उसको भी रिजेक्ट किया। ये तो आप लोग हैं। आज भी अगर आप देख लीजिए तो जो अलहदा सियासत की बात है, उसको फरोग देने का काम या मतलब तिल का तार बनाने का काम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उस बुनियाद पे एक तरफ ये दिखलाइए और दूसरी तरफ फिर लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो खासतौर से जो बीजेपी के लीडरान हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं देते हैं। वो दरअसल वो खुद अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बेचारे जान रहे होते हैं कि इस तरह की जो गुफ्तगू है वो उनके जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहेगी। तो मेरा मतलब ये है कि जब इस पूरी सियासत पे नज़र डालिएगा जो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने चाहे जिस नज़रिए से की हो,
وہ یہ رہی ہے کہ جو تحریک بھی پورے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھی اور جو مطلب کا شوشت ورگ تھے، جن پہ کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ظلم ہوا تھا، ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، تو مسلمانوں نے اپنی پوری قوت ان کے ساتھ لگائی ہے، ان کے ساتھ آگے بڑھنے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے۔ الیکٹورل پولیٹکس میں یہی ہمارا کردار رہا ہے، اور اس پورے مرحلے میں اگر سمجھدار رہی ہے لیڈرشپ تو اس نے اپنے لیے بھی راستے نکالے ہیں، کمیونٹی کے لیے بھی راستے نکالے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ کمیونٹی بالکل لیگ بیہائنڈ رہی ہے، ایک دم پیچھے چلی گئی ہے، وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہیں سروائیو نہیں کر رہی ہے، لگاتار اس کا زوال ہو رہا ہے۔ یہ جو پوری بات کی جاتی ہے، عام طور پر دیکھیے میرا اپنا جو ذاتی اسیسمنٹ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ہم ناانصافی سے کام لیتے ہیں، یعنی آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کو ماقبل آزادی کے مسلمانوں سے ہم جوڑتے ہیں، اور اس وقت کی جو کیفیت تھی، بات کی کیفیت کو آپس میں ملا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان لگاتار زوال کا شکار ہے۔ اسی طرح آزادی کے فوراً بعد کی جو 20 سال کی کیفیت تھی، جب تک پاکستان سے بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا ہے، 71 تک کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو بعد کے دور سے آپ یکساں ایک ہی لکیر سے ہانک دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں میرے حساب سے جائز نہیں ہیں۔ آپ 71 کے بعد کی جو جنریشن تیار ہوئی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، جس طرح سے اس نے اسٹرگل کیا ہے، جس طرح سے وہ لگاتار ہر طرح کی صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد بھی اس نے سفر جاری رکھا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور اپنا مقام کسی نہ کسی سطح پہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس طرح کے کمپیریزن سے دراصل اس پوری کوشش کو ناکارنے کی غلطی کرتے ہیں۔ میرا جو مطلب ہے کہ ہم جب سیاست کو صرف ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی خوبیاں نظر نہیں آتی، ہمیں صرف اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، اور یہ بہرحال ایک پوری ملت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو پروگریس کیا ہے، آپ جو آگے کی طرف بڑھیں، جو آپ کا سفر آگے کی طرف رہا ہے، جو آپ مختلف سطحوں پہ آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں، ان پہ گفتگو ہو ہی نہیں پاتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جیسے ایجوکیشن کا ریشیو ہمارے یہاں ہے، سماجی سطح پہ جو ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ رہا ہے وہ، یا پوری زندگی کو دیکھنے کے حوالے سے جو ہمارا رویہ رہا ہے اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے، ہم اس معاملے میں پیچھے گئے ہیں یا آگے گئے ہیں، اس پہ غور کرنا اور اس کو اسیس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تب جا کر کے آپ کے جو بعد کی نسل ہے وہ بھی جب آئے گی تو وہ بھی آگے کا سفر طے کر پائے گی، وہ پیچھے جانے کے بارے میں یا ڈرپوک ہو کر کے نہیں سوچے گی۔ یہ جتنے ہمارے دوست ہیں جو وہ یہ مانتے ہیں کہ علیحدہ سیاست کا راستہ ملت کے لیے کارگر راستہ ہے، وہ عام طور پہ عجیب و غریب انداز میں وہ کہتے ہیں کہ آپ غلامی کر رہے ہیں تو آپ دری بچھاتے ہیں، آپ جمن ہیں، آپ کے اندر مطلب کیا کہتے ہیں اب لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے، آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ مطلب کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اور اس معاملے میں ان کا جو ٹون ہے وہ عجیب و غریب انداز کا ٹون ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل آپ پوری ملت کو گالی دینے کا کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی نہیں ہے۔ ہم نے جب لیڈر مانا، مثال کے طور پر ملائم سنگھ یادو جی کو ہم اپنا لیڈر مانے یوپی میں، یا مایاوتی کو ہم نے لیڈر مانا، یا نہرو جی کو ہم لیڈر مانتے رہے، اندرا گاندھی کو ہم نے اپنا لیڈر مانا، بعد کے دور میں جب تک ہم کانگریس کے ساتھ رہے اس کو ہم نے اپنا، اگر اس لیڈرشپ کو اپنا لیڈر مانا، یا بہار وغیرہ میں ہم آ کر کے جب لالو جی کو اپنا لیڈر مانتے رہے، یا مطلب ممتا بنرجی کو ہم نے اپنا لیڈر مانا، اس طرح کے جتنے لیڈران ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری پولیٹیکل جو حصے داری ہوتی ہے وہ نہیں رہی ہے؟ کیا اقتدار میں ہمارا حصہ نہیں رہا ہے؟ کیا ہم مطلب کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے ہیں؟ ہمیں وزارتیں نہیں ملی ہیں، ہمیں سیٹیں نہیں ملی ہیں جہاں سے ہم جیت کر کے باضابطہ پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے ہیں، اور ہم نے جو کام ہمیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سارا کام کر لے جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جس حد تک یا کسی نہ کسی حد تک کیا ہم نے کچھ نہ کچھ اچیو نہیں کیا ہے؟ تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ بہت ساری سچائیوں کو بھول جاتے ہیں، آپ ان سچائیوں کو بھولتے ہیں اور مطلب کیا کہتے ہیں غلط طریقے سے آپ چیزیں پیش کرتے ہیں، جن سچائیوں کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر بعد کی نسلوں تک پہ برا جائے گا۔ ہماری شراکت رہی ہے، حصے داری رہی ہے اقتدار میں بھی اور ظاہر پریشانی میں بھی۔ جب ان طاقتوں کو اقتدار ملا جو سرے سے سیکولر سیاست کو نیگیٹ کرتے ہیں، تو بھائی جو آئیکن تھے سیکولر سیاست کے وہ بیچارے زد میں آئے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی تھے؟ ہم بھی زد میں آئے۔ ظاہر ہے کہ جب جس سیاست کے آپ علم بردار رہے ہیں اس سیاست کے لوگ جب زد میں آئے تو آپ بھی زد میں آئیں گے، اور یہ وہ سامنے والی بات ہے، آئے ہیں لوگ۔
आप देख लीजिए कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जेल में जाकर के अपना पूरा टर्म गुजार रहे हैं, जब क्या कहते हैं यूपी में जो उस सियासत के अलमबरदार हैं वो अपनी बात बोलने की पोजीशन में नहीं है। राहुल गांधी जैसे लोगों पे इतना मतलब क्या कहते हैं आसानी से कोई भी उल्टा सीधा बोल देता है। उनकी बहन देख लीजिए कि प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह से रवैया अपनाया गया, तो ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि आप मुकम्मल तरीके से बचे रहेंगे या जब लीडरशिप चेंज होगी, इख्तिदार बदलेगा और जो लोग इख्तिदार में आएंगे वो आपसे अदावत का कोई रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो आप बेवकूफ़ों की जन्नत में जी रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको तो इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी उसको जेल जाना पड़ सकता है, कभी जेल से बाहर आना पड़ सकता है। और ये जो सियासत हिंदुस्तान में आमतौर पर रही है वो यही रही है। वो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने एक मतलब वाकयाती बात कही थी। ये अलग बात है कि इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए लोगों को वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये अफसोसनाक बात है। हालांकि मुझे ये कभी कभी लगता था कि पढ़े लिखे आदमी हैं तो कम से कम जो पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है वो उसको समझते होंगे, लेकिन वो एक वाकयाती बात थी कि आमतौर पर इस सियासत में अगर आप जेल जाते हैं या जेल से आते हैं तो आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है। ये वो सच्चाई है जिसको कोई भी आदमी अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब सियासत साथ चलने की है ये कोई कमज़ोरी का इशारिया नहीं है, ये हमारी बेबसी का इशारिया नहीं है। ये नहीं है कि मतलब हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये मतलब ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा और इसलिए ये लोग हमारा शोषण पे शोषण करते चले जाते हैं। ये बात नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों की सियासत है, हमारी पूरी मिल्लत समझदार मिल्लत की सियासत है। और वो आज की बात नहीं है, ये आज़ादी से पहले की भी बात है। आज़ादी से पहले भी ये जो हिंदुस्तान का मुसलमान है जो आज भी हिंदुस्तान में जी रहा है, उसने इसी सियासत को उस वक्त भी पकड़ा था। तब भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं थे, हम नेहरू जी को भी अपना लीडर मानते थे, गांधी जी को भी हम अपना लीडर मानते रहे हैं। और ये वो सच्चाई है जिसको कोई भी समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। उस जमाने में मोहम्मद अली जौहर साहब, उन्होंने बहुत सामने से ये बात कही थी कि भाई जहां तक पॉलिटिक्स की बात है तो उसमें हम गांधी जी को अपना लीडर मानते हैं। तो मेरे जो कहने का मतलब है कि वो जिसको आप एक बेवकूफ़ी का, बेबसी का, नादानी का इशारिया या एलानिया समझते हैं, तो ये आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच के लिए आज़ाद हैं। लेकिन आप जो टोन कसते हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आप ये बताते हैं कि आपके अंदर जोश है, होश नहीं है। आपको हम फिर बताते हैं कि ये जो मतलब अलहदा सियासत है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी के लिए घातक है। आपको उस मिट्टी में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों के साथ चलना होगा। और मैं तो बहैसियत मुसलमान के और एक मुस्लिम मिल्लत के एक फ़र्द होने की हैसियत से अपनी और पूरी मिल्लत की जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे बैर रखना या उनसे अलग होने के बारे में सोचना, ये कहाँ की दानिशमंदी हो सकती है। सिर्फ सियासत में नहीं, समाज के मामले में भी आप उनके साथ चलिए। समाजी उम्र में मुझे तो अभी तक ये महसूस होता है कि हम लोग अब तक अपने बिरादराने वतन को अपने आप से मुतारफ़ नहीं करा पाए हैं। ये हमारा काम था जो हम नहीं करा पाए हैं। और जाहिर है कि जब बहुत सारे वो रास्ते जो मिलाने का काम करते हैं, आप अगर उनसे अलग होते चले जाइएगा तो फिर ये जो मतलब बिल्कुल घेराव की कैफियत है, अलग थलग हो करके बिल्कुल एक पॉकेट, हर शहर में देख लीजिए तो एक पॉकेट बन जाने की कैफियत है, वो बढ़ती चली जाएगी। और ये जो मतलब फिर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बढ़ता चला जाएगा। वो हुआ है बात के दौर में। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि साथ रहने में खुद हमारे बिरादराने वतन का फ़ायदा है, हिंदुओं का फ़ायदा है, मुसलमानों का फ़ायदा है, सिखों का, ईसाइयों का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा, और सबके रास्ते वहीं से निकलेंगे। ये जो अलग जाकर के कोई भी कम्युनिटी, मतलब मुसलमान ही की बात नहीं है, कोई भी कम्युनिटी अगर अलग जाकर के वो ये सोच रही है कि वो प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो एक नादानी का शिकार है। इसमें फ़ायदा सिर्फ अलग जाने में लीडरशिप का होता है। यानी जो दो चार लोग हैं जो उसी बुनियाद पे कुछ बन जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा, उनको हल्ला हंगामा करने का मौका मिल जाएगा, जुबान बेलगाम इस्तेमाल कर पाएंगे, ये फ़ायदा होता है। दोनों कम्युनिटी में यही कैफियत होती है। लेकिन फाइनली जो नुकसान है वो पूरी सोसाइटी का होता है। उसमें उसकी जद में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। इस सियासत को निगेट करने का मतलब बेबसी या कमज़ोरी नहीं है। इस सियासत को नकारने का मतलब यह है कि एक समझदारी है,
ایک شعور ہے، ایک پوری دنیا کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کا زاویہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے پوری تاریخ میں دیکھا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر کے کانگریس سے ہمارے جتنے لیڈران منسلک رہے وہ، اور بعد کے دور میں جو بھی تحریکیں اٹھی ان تحریکوں سے جو ہمارے لیڈران جڑے رہے وہ، اور آج بھی جو پوری ملت ہے ہندوستان میں وہ اسی نظر سے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ وہ بھی مطلب کیا کہتے ہیں علیحدگی پسندوں کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ بہت کلیئر ہے۔ یہ مطلب بتانے کے لیے کسی ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان اس طرح کی طاقتوں کو نیگیٹ کرتے ہیں، اسی لیے یہ ہندو سماج کی، برادران وطن کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان طاقتوں کو کمزور کریں جو طاقتیں اس پورے سماجی تانے بانے کو، ڈھانچے کو توڑنے کی یا کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا جو بگڑی ہوئی زبان استعمال کر کے سماج میں زہر گھولنے کا کام کرتی ہے، اس طاقت کو دھوست کرنے کا کام یہ ہندو سماج کو کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کی زد میں مسلمان تو آتے ہی ہیں، یا کوئی بھی دوسری کمیونٹی، عیسائی وغیرہ، دلت آتے ہیں، لیکن بعد میں چل کر کے وہ خود بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ زہر جب پھیلتا ہے تو وہ کوئی ایک فرد تک، ایک منشیہ تک، ایک ویکتی تک محدود نہیں رہتا، وہ لمٹ لیس ہوتا ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے یہ خود ہندو کمیونٹی کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو بیوقوف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کچھ دوسرے آپ کے ساتھ جینے والے لوگوں کا، بھائی ہم ہندوستان میں کوئی آج سے تھوڑی ہیں، مسلمان آج سے تھوڑی ہے، ہماری مطلب 1000 سالہ تاریخ ہے ہندوستان میں، ہم آپ کے ساتھ لگاتار بنے رہے ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، ہم آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شادی بیاہ میں ہمارے مراسم ہیں، آپ کے مراسم ہیں، سماجی تعلقات ہیں ہمارے، ایک ساتھ بیٹھ کر پنچایت کرتے ہیں، ایک ساتھ جیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے ہمارے خلاف، آپ کو ورغلا دیتا ہے، یا آپ کے خلاف ہمیں ورغلا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں بیوقوف ہیں، اور اس بیوقوفی کو ہم اپنی سطح پہ ختم کرنے کی ذمہ داری ہم قبول کریں، اور آپ اپنی سطح پہ آپ قبول کریں، تب جا کر کے ایک اچھا سماج بن سکتا ہے۔ الیکٹورل پالیٹکس ہمارے اسی سماج کا ایک حصہ ہے۔ سیاست اور سماج کا آپسی جو یہ رشتہ ہے، اس کو اس سیاست سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ سب کو ساتھ لیا جائے، سب کا خیال رکھا جائے، ایسی زبان استعمال نہ کی جائے جو کسی کے لیے بھی ہرٹفل ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، یا اس کے جذبات کو نقصان پہنچاتی ہو۔ اس سیاست کو فروغ دینے میں پورے دیش کا فائدہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان دوست جن کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈرنے ورنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے مسلمان، چاہے لوگ کتنا ہلہ ہنگامہ کر لیں، موت وقت پہ آتی ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی ہے۔ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں کو سرزمین سے ختم کرنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ بیوقوفوں کی جنت میں جیتے ہیں۔ مسلمان ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، مضبوط ترین حصہ ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اس وقت جب ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جب مسلمان اسلام کے نام پہ ایک ملک بن رہا تھا، تو وہ اب کیا چھوڑنے کے لیے کبھی تیار ہوگا؟ تو یہ بیوقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں۔ نہ مسلمان پہلے چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑ رہا ہے، نہ انشاءاللہ کل چھوڑے گا۔ وہ بہت کمزور ہونے کے باوجود بہت مضبوط ہے اس معاملے میں۔ اس کو اپنی مٹی سے اتنا پیار ہے جتنا کسی بھی دیشواسی کو ہو سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو سیاست ہے علیحدگی پسندی کی، الگ تھلگ ہونے کی، یا ہلہ ہنگامہ کرنے کی سیاست، یہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہے، نہ ہندو بھائیوں کے لیے اچھی ہے، نہ مسلمانوں کے لیے اچھی ہے۔ اس لیے ہم لوگ پورے شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس سیاست کو ناکارتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اس سیاست کی جو خرابی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک تقریر ہو گئی تو اس تقریر سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تقریروں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، چیلنجز سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ زبان بھڑکیلی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ آزاد ہوتے ہیں، لیکن اس بھڑکیلی زبان سے راستے ہموار نہیں ہوتے۔ راستے ہموار ہوتے ہیں ساتھ بیٹھنے سے، ڈائلاگ کرنے سے، ساتھ چلنے سے، اس سسٹم کا حصہ بننے سے، محنت کرنے سے، صبر و ضبط سے کام لینے سے۔ اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کے کسی بھی حصے میں جو کمیونٹی بھی آگے بڑھتی ہے وہ اپنے اندر انہی ساری کوالٹیز کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہمارا انشاءاللہ بہت روشن ہے۔ لیکن جو لگاتار مطلب ایک کوشش ہو رہی ہے آپ کے اندر بھی اسی قسم کے جذبات پیدا کرنے کی، جو ایک دوسری سطح پہ
दूसरी कम्युनिटी के अंदर भी उसी किस्म के जज्बात पैदा करने की कोशिश हो रही है। आप देख लीजिए, आज हिंदुस्तान में बिरादरान वतन का एक तबका ऐसा तैयार हो चुका है जवानों का, जो अजीबो गरीब किस्म की नफ्सियात का शिकार है। वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार है। वो गाली देता है, उल्टा सीधा लिखता है, किसी को रेप करने की मतलब को थ्रेट करता है कि मैं तुम्हें रेप कर दूंगा। वो मतलब सुल्ली बाई और बुल्ली बाई जैसे ऐप बनाता है। वो मतलब क्या कहते हैं, टारगेट करता है लोगों को, गाली बकता है। वो समझता है कि वो इंजॉय कर रहा है, उसको मजा आ रहा है, या वो कुछ अचीव कर रहा है। ये मेंटली साइकोलॉजिकली बीमार लोग हैं। और ऐसे बीमार लोगों को बनाने के लिए जाहिर है कि अगर किसी को पॉलिटिकली उसका फायदा मिलने जा रहा है, उसकी वजह से किसी को इख्तिदार मिलेगा, तो वो तो चाहेगा कि इस तरह की नस्ल तैयार हो। लेकिन ये नस्ल किस तरह से बर्बाद हो रही है, किसी भी अच्छे मुआशरे में क्या ऐसे लोगों के लिए जगह हो सकती है, या क्या कोई मकाम ये हासिल कर सकते हैं जिंदगी में? तो नहीं कर सकते हैं। ये जो जहर है, ये जहर इस तरह से हावी होता है कि एक मुद्दत तक पता नहीं चलता, लेकिन जब वो जहर उतरता है, जब ये नशा उतरता है, तो पता चलता है सामने वाले को कि वो किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया था, इंटॉक्सिकेटेड है ये। तो जब ये नशा उतरेगा तो फिर वो आदमी को समझ में आएगा कि लोग, ये तो हम अंधेरे में खड़े थे जिसको हम उजाला समझ रहे थे। हम समझ रहे थे कि हम इंजॉय कर रहे हैं, जबकि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे थे। तो एक कोशिश तो उस तरफ से ऐसे लोगों को तैयार करने की हो रही है, बीमार करने की हो रही है। अगर यही कोशिश किसी भी लेवल पे आपके यहाँ भी हो रही है, तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए। आप लिख लीजिए कि ऐसे वो तमाम लोग जो इस तरह से इंटॉक्सिकेट करने की कोशिश करते हैं, नशा में लाने की कोशिश करते हैं, ये आपके दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं। ये आपके भी भला के लिए खड़े नहीं होंगे, और वो लोग आज न कल ये क्या कहते हैं, इस सच्चाई तक जरूर पहुंचेंगे। अगर हमारी कम्युनिटी में भी इस किस्म का कोई जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, तो उसको नाकारना, उसके खिलाफ खड़ा होना, ये पूरी मिल्लत की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि आज न कल बिरादरान वतन के उस तबके को भी एहसास होगा कि वो कितना गलत जा रहा था। अगर धर्म के ठेकेदार खड़े होते हैं और वो लोगों को गाली सिखाते हैं, वो कत्लेआम की बात करते हैं, वो धर्म के नाम पे इस किस्म की घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, औरतों के बारे में अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप लिख लीजिए कि ये धर्म के गुरु नहीं हो सकते हैं। ये कोई मज़हब, ये जुबान मज़हब अखलाक सिखाता है, मज़हब इंसानियत का दर्स देता है, मज़हब जीना सिखाता है, मज़हब बतलाता है कि कैसे इज़्ज़त हासिल करनी है और कैसे इज़्ज़त देनी है। मज़हब सिखलाता है कि माँ बहन बेटी का दर्जा क्या होता है। मज़हब गाली देना नहीं सिखाता है, मज़हब कत्ल करना नहीं सिखाता है, मज़हब ये जो हंगामा है, ये हंगामा बर्पा करना नहीं सिखाता है। इसलिए जो लोग धर्म संसद के नाम पे इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये लोग खुद हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जिस दिन हमारे हिंदू भाइयों को ये बात समझ में आ जाएगी, ऐसे लोगों के लिए उस समाज में भी जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम रिटेलिएट करते हैं, रद्द अमल का शिकार होकर के हम भी वो जुबान इस्तेमाल करने लगते हैं जो इस किस्म के नादान लोग कर रहे हैं, इस किस्म के भटके हुए लोग कर रहे हैं, वो चाहे, और ये सब भी इंटॉक्सिकेटेड हैं, ये सब भी नशे में हैं। नशा उतर जाता है और उतरेगा इंशाअल्लाह। तो अगर ला कदर अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा किसी भी हवाले से पनपाने की कोशिश हो रही है, तो उस जज्बे को निगेट करना, उसके खिलाफ खड़ा होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये बताना पूरी नस्ल को, मैंने लिखा था, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि साथ चलना आसान नहीं है। इसमें जाहिर है दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इन्हीं मसाइल, दुश्वारियों और परेशानियों से रास्ता भी निकलता है। यही रास्ता है। आज तक आपकी समझदार मिल्लत के समझदार लीडरान ने यही किया है, और आपकी समझदारी भी इसी में है। आप लिख लीजिए, वरना सिर्फ ये होता है कि अलहदगी में जुबान इस्तेमाल करने की, गाली बकने की, कह लीजिए, ख़राब लगे किसी को तो उसके लिए माजरत, गाली बकने की, हंगामा करने की इजाज़त या स्पेस वो हासिल हो जाता है। आप देख लीजिए, मैं बहुत खुले तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि जो भी लीडरशिप हिंदुस्तान में है, जो सबको साथ लेने के, साथ चलने की बात करती है, उसकी ज़ुबान, और जो अलहदगी पसंद हैं, चाहे जिस कम्युनिटी से हो, मुसलमानों से हो या मतलब हिंदुओं में हो, आप उनकी ज़ुबान देख लीजिए। चैलेंज करने की, हंगामा करने की, दिखला देने की, ध्वस्त कर देने की, ये जो ज़ुबान है अलहदगी पसंदों के लिए बहुत आसान है। साथ चलने वालों के लिए
کے لیے یہ زبان کارگر نہیں ہے، نہ وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ زبان ہندوستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، دیش کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہم بحیثیت ملت کے تب بھی پورے ہندوستان کو اس نظر سے دیکھتے رہے ہیں کہ دیش کو آگے بڑھانا ہے، اس کی ترقی میں اپنی حصہ داری ڈالنی ہے۔ جب موقع ملے گا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی بیٹھیں گے، لیکن اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بھی بیٹھ سکیں تو جو لوگ اس دیش کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا حصہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ میں یہ بات بہت سلیقے سے، محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نسل کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ساتھ چلنے میں دشواری ضرور ہے، پریشانی ہے، پیچیدگی ہے، مسائل ہیں، لیکن ساتھ چلنا ہی راستہ ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو الگ ہو کر کے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ان کا نشہ اترے گا، جب یہ پردہ ہٹے گا تو انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ راستہ بظاہر پیچیدہ ہے، پریشان کن ہے، لیکن راستہ یہی ہے، یہیں سے منزلیں بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ میں بہت ادب احترام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی موضوعات پہ بھی گفتگو کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنا شعور کھو دیتے ہیں یا اس طرح سے جوش میں آتے ہیں کہ آپ کو سامنے والا جو آپ کے خلاف نقطہ نظر کا حامل ہے وہ آپ کو غلام نظر آتا ہے، جمن نظر آتا ہے، یا آپ وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو زبان ایک اس ملت کے مسلمانوں سے کم اس کی توقع نہیں ہوتی، تو یہ افسوسناک بات ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ امت مسلمہ کی خیرخواہی کا نعرہ لگاتے ہیں یا آپ ان کے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ آپ سے نقطہ نظر کا اختلاف رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی یہ زبان سامنے آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر مجھے زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو زبان دوسری طرف کے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو آپ کی طرح علیحدگی پسندی کا نظریہ رکھتے ہیں، وہ بھی وہی گالی کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ بھی وہی غلامی کا طعنہ دیتے ہیں۔ ان کو بھی یہ لگتا ہے 2014 سے پہلے دیش آزاد نہیں ہوا، اور آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ 70 سال سے مسلمان غلامی کر رہے ہیں۔ ہم غلام الحمدللہ نہیں ہیں۔ جس دن دیش آزاد ہوا تھا ہم آزاد ہوئے ہیں۔ دیش جب غلام تھا تو ظاہر ہے ہمارے ہاتھ سے اقتدار لیا گیا تھا، غلامی کا وہ توق تھا، لیکن اس غلامی کی زنجیر کو کاٹنے کا کام ہم نے اپنے خون جگر سے کیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی ساری قوت لگائی ہے، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ جس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے اس دیش کو آسانی سے برباد نہیں ہونے دے سکتے۔ یہ ہمارا کرتبیہ بنتا ہے کہ اس دیش کو بچانے کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہماری ہے جتنی اس دیش کے کسی ہندو، عیسائی یا کسی سکھ کی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم بالکل پابند عہد ہیں۔ یہ ہمیں کرنا ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جو لوگ بھی اس قسم کی ہوا اٹھاتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں پورا دیش آپ کا ہے، یہ پورا دیش ہمارا ہے۔ اس میں اگر کہیں پہ کوئی اینٹ ایسی ہے جو ادھر ادھر ہو گئی ہے تو اس کو درست کرنے کی ذمہ داری اگر نریندر مودی جی کی ہے، اگر نتیش کمار کی ہے، اگر راہل گاندھی کی ہے، تو وہ ثناء اللہ صادق کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اویسی صاحب کی بھی ہے، سب کی ہے۔ یہ دیش سب کا ہے اور سب کو اپنی حصہ داری نبھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ اس نقطۂ نظر سے سوچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اگر دائرے میں سمیٹ دینے کی کوشش ہوتی ہے تو آپ لکھ لیجئے کہ یہ آپ کو کمزور کرنے کی بھی کوشش ہے۔ ایک پوری طاقت شروع سے لگی رہی ہے، وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ مسائل دے دو اور اس میں ان کو ٹانک دو کہ نہیں تم یہیں رہو، وہاں سے مت نکلو۔ تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ دیش کی سمت کیا بنائی جا رہی ہے، دیش کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہے نہیں ہے، اس کی داخلہ پالیسی کیا ہے نہیں ہے، پلاننگ کمیشن میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس دائرے کو ناکارنا اور پورے دیش پہ اپنا حق جتلانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، ہر طرح کی قربانی کے لیے بھی، ہر طرح کی حصہ داری کے لیے بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی پیغام تھا، وہ بھی یہی چاہتے تھے، اور یہ کرنا پڑے گا، اور یہ ہر وقت کرتے رہیے۔ صرف یہ نہیں کہ جب انتخابی سیاست سامنے آوے تب بھی، جب انتخابی سیاست کا کوئی بگل نہیں بج رہا ہو اس وقت بھی اور اب بھی۔ پھر میں بتانا چاہوں گا سیاست اور سماج کا بہت گہرا رشتہ ہے، سیاست میں بھی حصہ دار رہیے اور سماج میں بھی جو یکجہتی ہے، جو محبت ہے، جو ہم آہنگی ہے، اس کو برقرار رکھنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ پھر یاد رکھیے کہ لیڈرشپ کا تعلق صرف الیکٹورل پالیٹکس سے نہیں ہے۔ ان تمام جگہوں پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے، ملت کے لیے راستے ہموار کیجئے جہاں سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں آدمی ڈیسیزن میکنگ باڈی کا حصہ بنتا ہے اور اپنے آپ کو منوا پاتا ہے۔
ورنہ ہلہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور دیش واسیوں کو صحیح سمجھ دے، ایسے لوگوں کو اقتدار تک پہنچانے کی توفیق دے جو دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے اچھے ہوں۔ ایسے بھی جو لوگ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، جو لوگ بانٹنے کا کام کرتے ہیں، وہ کسی کے بھلے کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کائنات کی سنت ہے کہ ایسے لوگوں کو جب کچھ نظر نہیں آتا ہے، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اقتدار میں کچھ کیا نہیں ہو تو لے دے کر کے ان کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لڑانے کا نعرہ دیں اور اس بنیاد پہ دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں۔ اگر آپ کسی کی دشمنی میں کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ لکھ لیجئے کہ آپ کا جو پھر کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی نسل کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی بھی سمجھداری سے کام لیں گے تو آپ کو ہندوستان، آزاد ہندوستان کی تاریخ آپ کو یہ حقیقت بتلا دے گی کہ اگر آپ کسی کی دشمنی میں کسی کو ووٹ کر رہے ہیں، ہماری دشمنی میں کسی اور کو آپ ووٹ کر رہے ہیں یا آپ کی دشمنی میں ہم کسی اور کو ووٹ کر رہے ہیں، تو جس کے لیے کر رہے تھے وہ تو حاصل ہے، ظاہر دشمنیاں بڑھیں گی، لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی نسل آگے بڑھے گی، تعلیم حاصل کرے گی، بڑی جگہوں پہ پہنچے گی، اپنے آپ کو آگے لے جائے گی، تو یہ سپنا آپ کا ساکار نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم تمام کو بہتر شعور دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔